السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کی ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، یہ بظاہر ایک جملہ تھا جو آقا جان نے انتہائی افسردگی سے اس تک پہنچایا تھا، اور اسے سننے کے بعد اسے مطمئن بھی ہو جانا چاہیے تھا کہ جس مسلسل عذاب میں وہ گرفتار ہونے جا رہا تھا اس سے نجات مل گئی تھی، کیونکہ یہ رشتہ جو جوڑتا وہ کچھ عرصے نہیں بلکہ عمر بھر نبھانا تھا۔ یہ صرف اس کی یا کشمالہ کی بات نہ تھی، یہ سطان کے لیے تھا جو ہو رہا تھا، مگر اس کے انکار سے تیمور صلاح الدین کی انا پر یہ وار بڑا کاری ثابت تھا۔ اس کا روم روم سلگ اٹھا تھا۔ اس جیسا شخص جس نے صرف گھر والوں کے اصرار پر رشتے کی حامی بھری تھی، اسے اس لڑکی نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اور بات صرف ریجیکشن کی نہ تھی، اگر ہوتی تو شاید وہ نظر انداز بھی کر دیتا، مگر اب یہ اس کے ذہن میں کسی شعلے کی طرح بھڑک رہی تھی۔ کشمالہ زاویار نے صرف اسے ریجیکٹ نہیں کیا تھا بلکہ اس پر شاہ نواز صدیق کو فوقیت دی تھی۔ اس سے زیادہ ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ 2 دن پہلے جس شخص کو وہ بھرے مجمع میں ذلیل کر کے آیا تھا، اب اسی کے لیے اسی کے خاندان کی عورت نے اسے ذلیل کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ دونوں کو سامنا کھڑا کر کے شوٹ کر دیتا۔ اب یہ صرف رشتوں کا نہیں بلکہ انا کا کھیل بن چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ چیک میٹ کسے کہتے ہیں۔ وہ سوچوں میں ہی اپنے دونوں حریفوں سے مخاطب ہوا۔ اس وقت غصے کے مارے اس کی گردن کی نسیں تک تن چکی تھیں۔ وہ کل شام سے شعلوں کی لپک میں تھا، اور اس کا انجام وہ بھی جانتا تھا کہ سنگین آنا تھا۔ کہاں گم ہے؟ زیاد نے اس کی کافی کا گلاس سامنے رکھتے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ کہیں نہیں، تاثرات نارمل کرتے گلاس اٹھا کر کافی کا سپ لیا تھا۔ حلق کے اندر تک کڑوا مادہ پھیل گیا، جو اس لمحے اسے بالکل برا نہیں لگا تھا۔ اس وقت وہ اپنی یونیورسٹی کے بہترین دوست زیاد کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا تھا، جو 2 دن پہلے ہی لندن سے لوٹا تھا اور اب جاب کے سلسلے میں نیو یارک جا رہا تھا۔ تیمور اپنے ٹف ترین اسکیجول میں سے وقت نکال کر اس سے ملنے آیا تھا۔ قسم سے اتنا غصہ آ رہا ہے ایمبیسی پر، تیری شادی تک رکنا تھا یار۔ ٹینشن مت لے، باقی گروپ جو ہوگا مجھے تیری یاد بھی نہیں آئے گی، تیمور نے بڑے ٹھنڈے انداز میں کہا۔ وہ بس تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تجھ سے توقع بھی یہی ہے۔ جب ہی اس کے ہاتھ سے کافی چھلکی تھی اور اس کی شرٹ داغدار کر گئی۔ او شٹ یار، تو بیٹھ، میں یہ صاف کر کے آتا ہوں۔ اسے جگہ سے اٹھتا دیکھ کر تیمور محض سر ہلاتا گلاس ونڈو کی جانب نگاہ موڑ گیا۔ جب اس کی نظر ٹھٹکی تھی، سامنے ایک مشہور آؤٹ لیٹ سے نکلتی ہستی کو دیکھ کر اس کے اعصاب میں کھچاؤ پیدا ہوا تھا۔ ڈارک گرین کرتا پاجامہ میں ملبوس، سیاہ چادر اوڑھے کشمالہ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی سے بات کرتی باہر آ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بات کرتے اچانک ہی مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تجھے تو معلوم ہی نہیں، ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ ایک انتہائی کمینگی بھری ہنسی اس کے کان میں ابھری تھی، اور وہ ایک بار پھر اندر سے باہر تک سلگ اٹھا تھا۔ کافی کے گلاس ٹیبل پر پٹکتا اس لمبے لمبے ڈگ بھرتا کیفے سے باہر نکل گیا۔ آپ نے مجھے یاد کیا، یہی میرے لیے بہت بڑی۔ وہ پلوشا کے ساتھ زیدان اور اپنی کچھ شاپنگ کے لیے آئی تھی جب موبائل پر اس کی یونیورسٹی کی ٹیچر کی کال آ گئی۔ سگنل کی کمی کے سبب وہ آؤٹ لیٹ سے باہر آئی تھی، ابھی بات کر ہی رہی تھی جب کسی نے کب سے آتے اس سے موبائل چھپٹا تھا، اور بغیر کسی لمحے کا انتظار کیے پاس بنے فاؤنٹین میں پھینک دیا۔ یہ محض چند سیکنڈز میں ہوا تھا، اور کشمالہ ابھی تیمور کے سامنے کھڑے ہونے کے شوق سے نہیں نکلی تھی کہ اس کی اگلی حرکت نے اسے گنگ ہی تو کر دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تم کھلم کھلا اپنی منمانیاں کرتی پھرو گی اور کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا؟ وہ بولا۔ نہیں پھنکارا تھا، مگر کشمالہ کی بے یقین نگاہیں اب بھی فاؤنٹین پر تھیں، جہاں اس کا موبائل اب نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ پانی کی تہوں میں نیچے جا چکا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میرا موبائل؟ ٹو ہیل ود یور فون۔ اس کے دھاڑ پر وہ اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، آنکھوں میں اتنی ہی تیزی سے بے یقینی اور ناگواری ابھری تھی۔ کیا تھا یہ سب؟ میں نے منع کیا تھا آپ کو، آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ اس کا پرتپش لہجہ تیمور کا روم روم سلگا گیا۔ وہ جانتی نہیں تھی وہ کس سے کھیل رہی تھی۔ اور میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ وہ تمہارا زنگ لگا دماغ شاید بھول گیا۔ کشمالہ کا چہرہ تپ اٹھا۔ میرے لیے آپ کی کہی کوئی بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی جسے یاد رکھوں اور اس پر عمل کروں۔ ارد گرد گزرتے لوگوں سے بے خبر وہ دونوں زہریلی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تمہیں میں بتاؤں گا، تم مجھے جانتی نہیں۔ میں نے سیدھے الفاظ میں کہا تھا کہ اس شخص سے رشتہ ختم کر لو، مگر اس سے رشتہ ختم کر دوں اور آپ سے کر لوں؟ اس کے چہرے پر ایک تمسخر سے ابھرا۔ کتنی بدقسمت ہے پشا،
اس کا ہونے والا شوہر اپنے ہی بھائی کی بیوہ سے شادی کرنے کے لیے یوں دن دہاڑے لڑنے کھڑا ہے۔ اس نے دانستہ ان کے تلخ طنزیہ جملوں کا سہارا لیا تھا۔ کشمالہ، تیمور نے آگ برساتی آنکھوں سے اسے گھورتے بازو دبوچ لیا۔ کشمالہ نے ششتر ہوتے ارد گرد دیکھا۔ وہ تو شکر تھا جمعے کی وجہ سے اتنا رش نہ تھا مارکیٹ میں۔ چھوڑے مجھے، اس نے انتہائی نفرت سے اسے ہاتھ جھٹکنا چاہا۔ مالا، تیمور بھائی۔ بیگ ہاتھوں میں تھامتی زرمینہ آؤٹ لیٹ سے باہر نکلی تو اس خوفناک منظر کو دیکھ کر چکرا کر رہ گئی تھی اور تیزی سے ان کی جانب بڑھی تھی۔ تمہاری اور اس کی خواہشات کی قبر نہ بنا دوں تو میرا نام بھی تیمور صلاح الدین نہیں۔ کشمالہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تھا۔ مجھے شاہ نواز صدیق تو کیا، اس سڑک پر چلتا کوئی انجان راہگیر بھی قبول ہے، مگر آپ نہیں۔ یہ نفرت اور ذلت تھی جو اس وقت اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ زرمینے کو لگا اس کا دل ڈوب رہا ہو۔ تیمور کے تاثرات اسے کسی طوفان کا پیش خیمہ دے رہے تھے۔ تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ میری شریک سفر بنو، مگر یہ اب میری انا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ کشمالہ، ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری تھی جسے دیکھنے ذلت سے سرخ پڑتی کشمالہ کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ دونوں؟ تیمور بھائی پلیز۔ زرمینے سسکتی ان دونوں کے بیچ آ کھڑی ہوئی، مگر وہ صرف اس کی وحشت سے زرد پڑتی صورت دیکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دو آپشنز ہیں تمہارے پاس، یا تو نکاح کرو یا ساری زندگی کے لیے زیدان ہمارے حوالے کر دو، پھر جس سے مرضی آئے شادی رچاتی پھرنا، اور فیصلے کے لیے صرف 2 دن ہے تمہارے پاس، صرف 2 دن۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ پاگل ہونے کو تھی، اس کا دل و دماغ بند ہو رہا تھا۔ دھمکی نہیں، میں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ اگر 2 دن میں فیصلہ نہیں ہوا تو زیدان کو تمہاری پہنچ سے ایسا دور کروں گا کہ ساری زندگی شکل نہیں دیکھ پاؤ گی۔ تیمور نے زرمینے کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی شعلے اگلتی نگاہیں کشمالہ کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی تھیں۔ اپنی بات ختم کرتا وہ رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ مالا، زرمینے نے بیگ پھینکتے اس کے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالا تھا۔ مالا تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت اسے کسی کا ہوش نہ تھا۔ خالی الذہنی سے سر ہلاتی پارکنگ کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، یا شاید خوشی ایک چھوٹا لفظ تھا اس کے احساسات کے آگے۔ آج سے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اس کی شادی تھی اور وہ اس شخص کی ہونے جا رہی تھی جسے بچپن سے اس نے چاہا تھا، دل ہی دل میں اس کی تمنا کی تھی، مگر جب سے تیمور اس سے مل کر گیا تھا اسے ایک پل چین نہ تھا۔ وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ جو تیمور نے اس سے مانگا تھا وہ اس کی زندگی سے بھی بڑھ کر تھا۔ کیا کوئی دیوانہ اپنے محبوب کے ساتھ کسی کی شراکت دار بنا سکتا تھا؟ تیمور نے اس سے ایسی قربانی مانگی تھی جس کا نباہ اسے تعمر کرنا تھا۔ ابھی ایسی لڑکی اس کے محبوب کی زندگی میں آ رہی تھی جو اس کی بہترین دوست تھی، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی، مگر وہ اسے کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہوتی۔ تیمور صلاح الدین کے آگے اس کی حیثیت صفر تھی۔ پلوشہ جنید دوستی پر محبت کو فوقیت دینے والوں میں سے تھی، اور شاید وہ مرتے دم تک تیمور کے اس فیصلے پر راضی نہ ہوتی، مگر اس شخص نے زندگی میں پہلی بار اپنے جذبوں کا اظہار کر کے جیسے اسے خرید لیا تھا، اور وہ اس کے فیصلے پر لبیک کہہ گئی تھی۔ لیکن اس کے زرمینے سے جو خبر ملی تھی اسے سن کر وہ اندر تک سے شاد ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی دوست کبھی اس کی زندگی میں دکھ کا سبب نہیں بنے گی، اور کشمالہ نے وہی کیا تھا۔ وہ خود انکار کر گئی تھی۔ اس نے ان دونوں کی دوستی کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کشمالہ کتنی بے چین تھی اس سے بات کرنے کے لیے، مگر اپنی خفگی کی وجہ سے وہ 2 دن تک بات نہ کر سکی تھی۔ مگر ابھی وہ اس کا نمبر ملا کر بیٹھی تو موبائل سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کال کرنے کا ارادہ ترک کرتے تیمور کا نمبر ملا دیا جسے پہلے ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہیلو، تیمور کی اسپاٹ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ ابھری تھی۔ کیسے ہیں؟ اس کی چہکتی آواز پر تیمور نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ خیریت ہے؟ بڑا چہکا جا رہا ہے، لیپ ٹاپ پر کام کرتے سرسری پوچھا۔ بس خوش ہوں، اسی لیے شاید آواز بھی بدل گئی، اور اسی خوشی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کا مسکراتا لہجہ پلوشہ بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ بہت ساری ہیں، مگر ابھی جس وجہ سے خوش ہوں وہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ تیمور کا 1 سیکنڈ کے لیے ٹائپنگ کرتا ہاتھ تھما تھا۔ کون سی وجہ؟ ارے کشمالہ نے انکار کر دیا، ہمیں اتنے بڑے امتحان سے بچا لیا، کیا یہ کم خوشی کی بات ہے؟ تیمور کے موبائل پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ کبھی ہاں نہیں کرے گی اس رشتے کے لیے۔ کیوں؟ تیمور نہ جانے کیوں سلگ اٹھا۔ ارے وہ مجھے اداس دیکھ ہی نہیں سکتی نا۔ تیمور نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ تمہاری بات ہوئی ہے اس سے؟ نہیں تو کہاں، 2 دن سے میرا بالکل موڈ آف تھا، بات ہی نہیں ہو پائی تھی، اور آج جب ایکسکیوز کرنے کے لیے فون کیا تو نمبر ہی بن جا رہا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
وہ افسردہ انداز میں بولی تو تیمور کے دماغ میں وہ منظر گھوم گیا جب اس نے اس کا موبائل فاؤنٹین میں پھینکا تھا۔ کتنا شوق تھا اس کے چہرے پر۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں کسی سے بھی ایکسکیوز کرنے کی، اور خیال رکھو اپنا، میں کچھ مصروف ہوں، بعد میں بات ہوگی۔ اتنا کہتا وہ فون بند کر گیا۔ اس وقت اس کا دماغ آگے کے لائے عمل کے لیے تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کشمالہ اور شاہ نواز صدیق دونوں کو ٹھکانے لگانے کا پلان تقریباً مکمل کر لیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ زیدان کو بیبی سیٹر پر بٹھائے سیریلیک کھلا رہی تھی جب زرمینیں بھی اس کے پاس ہی آ بیٹھی۔ کشمالہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ زیدان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کل ولی پاکی کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی کنی کترا رہی تھی۔ تیمور سے کل ہونے والی ملاقات کے بارے میں نہ زرمینے نے کسی سے ذکر کیا تھا نہ اس نے۔ وہ جانتی تھی زرمینے اس وقت بھی کیوں اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ کیا سوچا ہے مالا تم نے؟ کس بارے میں؟ نیپکن سے زیدان کا چہرہ صاف کرتے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کس بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، تم کھل کر پوچھو۔ اس کے انجان بننے پر وہ ایک گہری سانس بھر گئی۔ تمہارے اور تیمور بھائی کے درمیان جو یہ سرد جنگ چل رہی ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیسا انجام؟ کسی انجام کے لیے شروعات ضروری ہے مینے، اور جب مجھے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تو میں کیوں ان باتوں کی فکریں پالوں؟ مگر وہ مجھے بہت سیریس لگ رہے تھے کل مالا۔ اگر کچھ کیا کریں گے؟ ہاں، شیطان کو مجھ سے دور کریں گے۔ ماں ہوں میں اس کی، دنیا کا کوئی قانون مجھے اس سے جدا نہیں کر سکتا، اور ایسی کوئی اندھی نہیں مچی کہ وہ میری ہی نظروں کے سامنے میری اولاد لے جائے۔ اس نے ناگواری سے کہا۔ اور تم خود سوچو، صرف ان کی انا کی تسکین کے لیے میں اتنا سنگین قدم کیوں اٹھاؤں؟ اپنے دوست کی خوشیوں کو کیوں تباہ کر دوں تاکہ وہ ساری عمر مجھے کوسے اور مجھ سے نفرت کرنے لگے؟ اس کی آنکھوں کی زمین بھیگنے لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا قسمت نے کیسے ستم ظریفی اس کے ساتھ کی تھی۔ آج جو مطالبہ تیمور صلاح الدین اس سے کر رہا تھا وہ 2 سال پرانی کشمالہ سے کرتا تو شاید وہ خوشی سے مر جاتی یا اپنا آپ اس پر وار دیتی۔ مگر اب زندگی کے ساتھ ساتھ وہ بھی بدل چکی تھی۔ اس کے جذبات بدل چکے تھے۔ ماضی کی یادیں دور کہیں ماضی میں ہی رہ گئی تھیں، اور اس نے کبھی پلٹ کر دیکھنے کی نہ خواہش کی تھی اور نہ کوشش۔ میں سمجھ سکتی ہوں مالا، مگر مجھے زیدان کی فکر ہے۔ اس سب میں اس معصوم کو نہیں آنا چاہیے۔ زرمینے نے نرمی سے اس کے گولڈن براؤن بال سہلائے تھے۔ کشمالہ جان لٹاتی نگاہیں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ میں اپنے بیٹے پر ایسے لوگوں کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی جو اپنے مفاد کے لیے اسے استعمال کریں۔ تیمور کی دھمکی پر اس کے کانوں میں گونجی، مگر اگلے ہی پل وہ نفرت سے سر جھٹک گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زیدان کس کے پاس ہے؟ اس کی فیڈر تیار کرتے کشمالہ نے ملازم سے پوچھا۔ وہ تو جی چھوٹی بیگم صاحبہ کے پاس ہے، باہر گارڈن میں۔ کشمالہ سر ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بات لینے سے پہلے زیدان کو ملازم کے ہاتھ نیچے بھیج گئی تھی، ورنہ اس کے پیچھے کمرے میں وہ ہر اس جگہ جا گھستا تھا جہاں جانا اس کے لیے سختی سے ممنوع تھا۔ جب سے اس کا موبائل پانی میں گیا تھا اس نے ایک بار بھی پلوشہ سے رابطے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے بھی وقت دینا چاہتی تھی کہ حالات کے سنبھلنے تک خود کو سنبھال لے، کیونکہ اگر پلوشہ بھی اس سے تلخ باتیں کہہ دیتی تو شاید سب ختم ہو جاتا، اس کی سالوں پرانی دوستی ختم ہو جاتی، اور جس کی وجہ سے اس پر یہ وقت آیا ہے اس کی جانب سے بالکل خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ آج ان کی ملاقات کا ہوئے دوسرا دن تھا اور وہ مطمئن ہو چکا تھا۔ تیمور نے ایک بار پھر آقا جان اور مریحہ صاحبہ کو نہیں بھیجا تھا۔ یہ معاملہ اسے خوشی سے ختم ہو جاتا، یہی بہتر تھا۔ وہ باہر آئی تو زینت بیگم اسے جانی بھی آ رہی تھی، مگر ان کی گود میں زیدان نہ تھا۔ پھپھو، زیدان کہاں ہے؟ فیڈر دینی تھی۔ اس کی فیڈر شیک کرتے ان سے پوچھا۔ وہ تو بیٹا تیمور آئے تھے، اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ میں نے بہت روکنا چاہا مگر وہ کچھ عجلت میں لگے تھے۔ میں یہی بتانے آ رہی تھی آپ کو۔ کشمالہ کو لگا قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا؟ مگر کب پھپھو؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کا چہرہ لمحوں میں زرد پڑا تھا۔ وہ ابھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا یہ منحوس لمحہ اس کی طاق میں بیٹھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکلے ہیں، کہہ رہے تھے اب تو اپنے پاس رکھ کر ہی بیٹھ گئی ہیں، اب ہمیں بھی قبضہ جمانے دیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہتے کشمالہ کو مطمئن کرنا چاہا، مگر وہ تو سر سے پیر تک سن ہو چکی تھی اور بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص یہ بات زینت بیگم کے ذریعے اسے کہہ کر گیا تھا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے پورچ میں کھڑی کار کی جانب بڑھی تھی۔ پیچھے زینت بیگم نے اسے کئی آوازیں دی مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی کار آگے بڑھا گئی۔ آنکھوں سے آنسو امڑ امڑ کر آتے رخساروں پر گر رہے تھے۔ راستے میں کئی بار گاڑیوں سے ٹکراتے بچی تھی، اور جیسے تیسے 15 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کے بعد اکرام ہاؤس تک پہنچی تھی۔ پورچ میں بس ایک کار کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب لپکی، لاؤنج میں داخل ہوئی تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ ارے بی بی جی، آپ؟ سیڑھیوں سے نیچے آتے رحیم نے اسے خوش دلی سے پکارا۔
سب کہاں ہے رحیم؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ اور آقا جان تو ان کی کسی دوست کی فوتگی میں گئے ہیں اور صاحب جی دبئی گئے ہیں، اس نے سادگی سے کہا۔ کشمالہ کا دل پھر ڈوبنے لگا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ سیدان کو سیدھا گھر ہی لایا ہوگا، مگر یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور تمہارے تیمور صاحب؟ اس نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا۔ وہ تو جی آفس میں ہوں گے۔ اس بار اس کے لہجے میں حیرانی تھی، کیونکہ کشمالہ نے آج سے پہلے کبھی تیمور کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ یا اللہ! اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کہاں تلاش کرے گی ان دونوں کو؟ بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ رحیم نے اس کی حالت دیکھتے فکر مندی سے پوچھا تھا، مگر وہ بغیر کچھ کہے پاس رکھے کاؤچ پر ڈھیر ہوتی کی سر تھام گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ بی بی آپ کہیں تو میں بیگم صاحبہ کو فون کروں؟ کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ فون؟ کشمالہ اور پاس ٹیبل پر پڑے فون کو دیکھا اور تیزی سے تیمور کے نمبر پر کال ملا گئی۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی، مگر پک نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ اگر وہ شخص اسے ذہنی ٹارچر کرنا چاہتا تھا، خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، تو وہ اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وقت سرک رہا تھا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اور پھر چوتھا گھنٹہ بھی گزر گیا، اور کشمالہ کی حالت کسی ماہی بے آب کی طرح تھی۔ ان 4 گھنٹوں میں وہ ہر لمحہ مری تھی۔ اس نے کوئی 1000 بار تیمور صلاح الدین کا نمبر ملایا تھا، اب تو وہ نمبر اسے ازبر ہو چکا تھا۔ اس کے لیے پانی اور چائے ٹرے میں سجائے لاتے رحیم نے دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر کشمالہ کی حالت دیکھ کر اسے دلی ہمدردی ہوئی تھی۔ بی بی جی چائے پی لیں؟ کشمالہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے پھر نمبر ڈال کر گئی، اور اس بار شاید دوسری جانب بیٹھے شخص کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ ہیلو! تیمور کی گھمبیر آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ کشمالہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ سیدان کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ وہ کوشش کے باوجود بھی لہجے کو نم ہونے سے نہ روک سکی تھی۔ کیوں؟ تمہیں پرواہ ہے اس کی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا بیٹا ہے وہ، مجھے پرواہ نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ اس کے طنز پر وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ اگر وہ تمہیں عزیز ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ میں نے 2 دن کا وقت دیا تھا تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ کون سا فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ ناممکن ہے، میں کبھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی، پلیز مجھے سیدان واپس لا کر دیں۔ اس بار وہ چیخ اٹھی تھی، اس کی آواز آنسوؤں سے بند ہو رہی تھی۔ تمہاری اسی اکڑ کی وجہ سے میں سیدان کو تم سے دور کر رہا ہوں، صرف تمہاری اس بے وجہ کی ضد کی وجہ سے۔ تیمور انتہائی غصیلے انداز میں پھنکارا تھا۔ نہیں پلیز آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بلبشہ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو۔ اور سیدان وہ بہت چھوٹا ہے، آپ 5 گھنٹے سے اسے مجھ سے دور لے کر گئے ہوئے ہیں، وہ رو رہا ہوگا۔ نہیں، وہ بالکل نہیں رو رہا، اپنے باپ کے ساتھ بہت خوش ہے، اور روئے گا بھی تو تمہیں کیا؟ جاؤ اپنے منگیتر سے شادی رچاؤ۔ کشمالہ کو لگا کسی نے اس کے وجود کو آری سے کاٹ دیا۔ میں لاہور لے کر جا رہا ہوں اسے، دوبارہ کال کر کے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ نہیں پلیز۔ مگر دوسرے جانب سے کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ اس نے بے قرار ہوتے پھر سے کال ملا لی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے منع کیا ہے نا، کال مت کرو۔ اس کی دھاڑ کشمالہ کے آنسوؤں میں مزید اضافہ کر گئی۔ پلیز میری بات سنیں، میں جیسا، اور اس لمحے وہ واقعی مر چکی تھی، جیسا آپ چاہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پلیز زیدان کو واپس لائیں۔ اس نے سسکیاں بھرتے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ دوسری جانب کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، اور پھر کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ فون ٹیبل پر رکھتی وہ صوفے پر گرتی پڑتی پھوٹ کر رو پڑی۔ زندگی بھی کتنی عجیب شے ہے۔ وہ شخص جسے پانا کبھی اس کے خوابوں میں شامل ہوا کرتا تھا، جس کی تمنا وہ ہر رات ستاروں کو دیکھ کر کیا کرتی تھی، آج وہ شخص خود اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے ٹارچر کر رہا تھا، اور وہ کسی طرح جائے فرار ڈھونڈ رہی تھی۔ وقت بدل گیا تھا، کشمالہ زاویار بدل گئی تھی، اس کے جذبات، اس کی ترجیحات بدل چکی تھیں۔ اب کوئی اسے عزیز تھا تو وہ اس کا بیٹا تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی۔ تقریباً 30 منٹ کے جاں گسل انتظار کے بعد بالآخر تیمور صلاح الدین لاؤنج کے داخلے دروازے سے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ اس کی گود میں موجود زیدان، جو بڑے خوش باش انداز میں ایک ہاتھ سے ٹوائے اور دوسرے ہاتھ میں تیمور کی ٹائی پکڑے ہوئے تھا۔ کشمالہ نے فاصلہ مٹاتے لپک کر اپنے بیٹے کو لیا تھا اور اپنے سینے میں بھینچتی رونے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب بھی ماں کی باہوں میں کسمساتے زیدان نے تیمور کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، اور اس لمحے کشمالہ کے ساتھ تیمور بھی جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔
ان 5 گھنٹوں میں زیدان اس کے ساتھ خوش رہا تھا، مگر ایک بار بھی ان الفاظ سے نہیں پکارا تھا، مگر اس لمحے جیسے تیمور صلاح الدین جی اٹھا تھا۔ زیدان نے اس کے اور اپنے رشتے پر جیسے مہر لگا دی تھی۔ ابھی کا بیٹا، تیمور نے بڑے جذب کے عالم میں جھکتے اس کا ننھا منھا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا تھا اور ایک جتاتی نگاہ کشمالہ پر بھی ڈالی جو فوراً نظریں چرا گئی تھی۔ ایک نظر بھرے بھرے بیگز لیے اندر آتے ملازمین کو دیکھا جو نہ جانے کیا لے کر آ رہے تھے۔ زیدان کا بیڈ روم سیٹ ہو جانا چاہیے اب، اس نے تمام سامان کی جانب اشارہ کرتے اسے تنبیہ کی تھی، مگر وہ تو بس گمسم کھڑی تھی۔ اسی پل ملیحہ صاحبہ اور آقا جان بھی چلے آئے تھے اور کشمالہ کو گھر میں موجود پا کر جیسے باغ باغ ہو گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا جو اسے لے آئیں، ہمارے گھر کی تو رونق ہے میرا بچہ۔ آقا جان نے زیدان کو گود میں لیتے ماتھا چوم لیا، مگر ان کی زیرک نگاہوں سے اس کا ستا ہوا چہرہ نہ چھپ سکا۔ ماما، مجھے زید کے لیے کچھ چیزیں پسند آئی تھیں، انہیں اس کے بیڈ روم میں سیٹ کروا دیجیے گا۔ تیمور نے ماں کی الجھی نگاہوں کے جواب میں بس اتنا ہی کہا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے آقا جان، ہم پھر آ جائیں گے ملنے۔ ان کی گود سے زیدان کو لیتی خدا حافظ کر کے نکل گئی تھی۔ اب یہاں ایک لمحہ ٹھہرنا بھی محال تھا۔ ملیحہ صاحبہ اور آقا جان حیران رہ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے تیمور؟ انہوں نے پوتے کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہے، آپ لوگ کل جا کر نکاح کی ڈیٹ لیں، میرے پاس بس 2 دن ہیں اور ان 2 دنوں میں یہ کام نپٹائیں۔ بابا بھی آج رات واپس آ جائیں گے۔ اسپاٹ لہجے میں کہتا ان لوگوں کو ششتر چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نیچے اس کے نکاح کے انتظامات کروائے جا رہے تھے۔ آج دوپہر میں آقا جان صلاح الدین صاحب اور ملیحہ صاحبہ سادگی سے نکاح کی بات طے کر کے چلے گئے تھے۔ اس سے کسی نے اس کی رضا دوبارہ آ کر نہیں پوچھی تھی، کیونکہ تیمور نے یہ کہہ کر سب کا منہ بند کروا دیا تھا کہ کشمالہ سے میں بات کر چکا ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد کسی کے پوچھنے کی گنجائش ہی کہاں بچی تھی، اور اب کل ہونے والے اس کے نکاح کے انتظامات ہو رہے تھے۔ اس کا دل چاہا اپنی رگ کاٹ لے یا پنکھے سے لٹک جائے۔ یہ کس نہج پر لا کھڑا کیا ہے تم نے مجھے تیمور صلاح الدین؟ وہ کل سے ایک پل چین نہ بیٹھی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں سمانہ بیگم کا موبائل پڑا نظر آیا۔ اسے اٹھاتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت اسے بس ایک انسان کی بات کرنی تھی، وہی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ ہیلو پلوشا، بولو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بیٹھی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آواز اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہاں تک تمام خبریں پہنچ چکی تھیں۔ وشا، اس لمحے وہ شرمندگی سے رو پڑی۔ وشا، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے بہت روکنا چاہا مگر کچھ نہیں کر پا رہی۔ تم ان سے بات کرو، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں ان سے محبت کرتی ہوں مالا، اور انہیں پریشان میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں نے انہیں نہیں روکا ہوگا؟ کیا میں خوشی سے ان کی اس نکاح کے لیے راضی ہوں؟ اس کا تلخ لہجہ کشمالہ کے دل کو مزید اداس کر گیا۔ میں کیا کروں وشا، پلیز مجھے بتاؤ۔ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتی، باخدا میں کبھی تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھو۔ تم سے کس نے کہا مالا کہ میں تمہیں غلط سمجھ رہی ہوں یا تمہاری نیت پر شک کر رہی ہوں؟ کشمالہ شدت سے رو پڑی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اور کتنے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونی تھی۔ اس کہانی کا اگر کوئی بے بس کردار ہے تو اس پر اول نمبر پر تم ہو۔ میں جانتی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں کہ تیمور بھی کسی مجبوری کے تحت یہ نکاح کر رہے ہیں۔ کشمالہ نے اس کے ذکر پر نفرت سے لب بھینچ لیے۔ تو میری واحد دوست ہو وشا، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، بس پلیز مجھ سے بدگمان مت ہونا۔ یہ التجا تھی جو اس نے کی تھی، جسے دوسری جانب بیٹھی ہستی نے دل پر پتھر رکھ کر سنا تھا۔ مالا، مجھے تمہاری نیت پر کوئی شک نہیں، لیکن جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کا اب تم سے نکاح ہونے جا رہا ہے، چاہے مجبوراً ہی صحیح، مگر شراکت دار تو ہمیشہ رہو گی نا تم۔ پھر تم مجھے میری دوست کی حیثیت سے کتنی ہی عزیز کیوں نہ تھی، اب سوتن ہوگی۔ اور شاید میں اس معاملے میں ظرف نہ دکھا سکوں، شاید تیمور کے لیے سیلفش ہو جاؤں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اس لیے یہی بہتر ہے کہ آج کے بعد ہم پھر کبھی ایک دوسرے کی راہ میں نہ آئیں۔ نم آواز میں کہتی وہ رابطہ منقطع کر گئی تھی اور ایک ڈور اور ٹوٹی تھی۔ یہ دوستی بھی سمجھو تمام ہوئی تھی۔ وہ خالی نظروں سے موبائل اسکرین کو دیکھتی رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر اسکرین پر گرا تھا اور وہ بند اسکرین پر اپنا عکس دیکھتی رہی۔ اگلے دن عصر کے بعد سادگی سے اس کا اور تیمور کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ نکاح میں بہت ہی چند لوگوں نے شرکت کی تھی۔ تیمور نکاح کے فوراً بعد ہی آمنہ بلاؤز سے نکل گیا تھا۔ اپنی دلہن کو ایک نظر دیکھنے کی بھی اس کے دل میں چاہنا تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نکاح کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد صالحہ صاحبہ نے اپنے موبائل سے ایک کال کی تھی، جسے دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔
السلام علیکم ماما. آج وہ ان سے شاید 3 یا 4 دن بعد بات کر رہا تھا. وہ کراچی میں اپنے بزنس کو سیٹ کرنے میں مصروف تھا، اسی لیے بہت کم ہی بات کرتا تھا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تیمور اور کشمالہ کا نکاح ہو چکا ہے. تمہاری غیر موجودگی سب نے بہت محسوس کی. انہوں نے بے حد اطمینان سے اپنے بیٹے کے دماغ کے پرخچے اڑائے تھے. یہ خبر وہ اسے نکاح سے پہلے بھی دے سکتی تھی، مگر انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں کوئی حرکت نہ کرتی، اور اب یہ خبر دینی اس لیے ضروری تھی تاکہ وہ زندگی کے ہر اس فیز سے نکل آتا جہاں کشمالہ بستی تھی. یہ قدم انہوں نے زرمینے کے لیے لیا تھا. اگر یہ بات اب تک اس سے پردے میں رکھی تھی تو وہ بھی زرمینے کی وجہ سے ہی رکھی تھی. گھر میں انہوں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ مصروف ہے، اس لیے شاید نہ آ سکے. کشمالہ کا نکاح کس سے؟ اشار کو اپنا دل اتھاہ گہرائیوں میں گرتا محسوس ہوا. اس کی ماں یقیناً مذاق کر رہی تھی، مگر یہ ایک بھیانک اور بدترین مذاق تھا. تیمور سے. یہ سیدان کے مستقبل کے لیے کیا گیا ہے. جس شخص سے کشمالہ کی بات چل رہی تھی اسے کل شام منی لانڈرنگ کے کیس میں ایجنسی نے اریسٹ کر لیا ہے. نہ جانے اس شخص کی اور کون سی برائیاں اور اپنی کوتاہیاں گنوا رہی تھی، مگر وہ تو اب تک اس جملے پر اٹک گیا تھا. تیمور اور کشمالہ کا نکاح. کیا قیامت اس لمحے سے بھی زیادہ خوفناک تھی جو وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا؟ یہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں ماما؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اس کی کرب زدہ آواز میں نمی کھل چکی تھی. صالحہ صاحبہ کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا. تمہارے اور زرمینے کے لیے یہ ضروری تھا بیٹا. انہوں نے بمشکل اپنے لہجے کو بھیگنے سے روکا تھا، مگر وہ رابطہ منقطع کر چکا تھا. کیا ہوا؟ آپ لوگ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ تیمور نیچے آیا تو وہ لوگ آمنہ ولاس سے واپس آ چکے تھے، مگر زیدان اور کشمالہ کہیں نہ تھے. کچھ پوچھ رہا ہوں. ماں کی نظریں چرانے پر اس نے پھر پوچھا. وہ کہہ رہی ہے وہ وہیں رہنا چاہتی ہے. وہ جانتا تھا اس کی ماں نے یہ جملہ شوگر کوٹڈ کرنے کے بعد اس تک پہنچایا تھا، ورنہ جس طرح اس کی لڑکی کے مزاج تھے وہ بخوبی جانتا تھا. ایک نظر ان تینوں پر ڈالتا بغیر کچھ کہے خاموشی سے لاؤنج سے باہر نکل گیا. اس کا رخ پورچ کی جانب تھا. کار میں بیٹھتا موبائل ڈیش بورڈ پر ڈال گیا جس پر پلوشا کے میسیجز آئے ہوئے تھے. وہ اس وقت اس سے بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے رات کو اطمینان سے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا. کار کی سپیڈ بڑھاتے رخ آمنہ ولاس کی جانب موڑ لیا. آج شام نکاح کے بعد وہ فوراً گھر آ گیا تھا. اسے ایک زبردستی سمجھوتے میں ملنے والی مبارک باتوں کی ضرورت نہ تھی. شام کے سائے ڈھل رہے تھے. دور مسجدوں میں مغرب کی اذانیں گونج رہی تھیں جب اس کی کار آمنہ ولاس کے پورچ میں آ کر رکی تھی. ارے تیمور بیٹا، آؤ آؤ. لاؤنج میں داخل ہوا ہی تھا جب زینت بیگم کی اس پر سب سے پہلے نگاہ پڑی تھی. سمانہ بیگم اور صالحہ صاحبہ نے بھی چونکتے ہوئے سفید پلین شرٹ کے سلیوز فولڈ کیے بلیک ڈریس پینٹ میں کھڑے تیمور پر نظر ڈالی تھی. سمانہ بیگم کا چہرہ تو جیسے چمک اٹھا تھا اپنے داماد کو دیکھ کر. آئیے بیٹا بیٹھیے نا. بھابھی میں ناشتے کا انتظام کرواتی ہوں، تب تک آپ اماں کو اطلاع کر دیں. نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیمور نے اسپاٹ لہجے میں کہتے سمانہ بیگم کو روک دیا. مجھے کشمالہ سے ضروری بات کرنی ہے، اس لیے آیا ہوں. ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالتے ان کی الجھی نظروں کو دیکھا. پھر سمانہ بیگم ہی بولی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کیوں نہیں بیٹا، اپنے کمرے میں ہی ہے. جمیلہ جاؤ انہیں مالا بی بی کے کمرے تک لے جاؤ. تیمور لب بھینچتے ملازمہ کی ہمراہی میں کشمالہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا. کمرے کے دروازے پر پہنچا تو ملازمہ وہیں سے واپس پلٹ گئی. اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی اور ناک کیا. اندر سے کوئی جواب نہ آیا تھا. ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ گھمانے پر کھل گیا. اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا تھا، مگر پھر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا. مگر اپنے سر جھٹکنے اور بغیر اجازت اندر داخل ہونے کے فیصلے پر اسے اگلے لمحے پچھتانا بھی پڑ گیا تھا. بیبی پنک کھلے پانچے والے ٹراؤزر میں اور گھٹنوں تک آتی باریک شفون کی شرٹ میں ملبوس اپنے سیاہ بال بیڈ پر بکھرائے وہ اوندھی لیٹی تھی. برابر میں زیدان لیٹا اس کے دوپٹے سے کھیل رہا تھا. کشمالہ کی اس کی جانب پشت تھی، ورنہ اب تک تو شاید قیامت آ جاتی. جمیلہ زیدان کو بھپو کے پاس چھوڑا. اس نے بھاری روندی ہوئی آواز میں لیٹے لیٹے نوارد کو مخاطب کیا تھا. تیمور نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کے پشت کھری. تم نے کیا کہا ماما سے؟ تیمور کی گھمبیر مردانہ آواز کمرے میں گونجی تھی اور کشمالہ کو لگا کسی نے 100 وولٹ کا کرنٹ اس کے وجود میں چھوڑ دیا ہو. جھٹکے سے پلٹتی اٹھ بیٹھی تھی. اس کے ریشمی بال آدھے پشت اور آدھے آگے سینے پر پھیل گئے. آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بس سرخ متورم آنکھوں سے اسے دیکھتی چیخی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. تیمور نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی، مگر پھر نظریں پھیر گیا. نظر پھیرنا ضروری تھا، یہ اسی شخص کا کمال تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. سب کچھ برباد کرنے کے بعد اب میری لاش کے ٹکڑے کرنے آئے ہیں. نفرت سے اسے دیکھتی وہ پاگل ہونے کو تھی. اسی شخص نے اپنی ضد اور انا میں سب تباہ کر دیا تھا. فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماما کے ساتھ گھر کیوں نہیں آئی؟
زیدان کو لے کر اس کی اکڑ اور مطالبے پر کشمالہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں اس گھر آؤں گی جہاں آپ کا وجود ہو، جس کی وجہ سے میری دوست، میری ساتھی چھن گئی، جس نے صرف اپنی ضد کے لیے میری زندگی تباہ کر دی، میں اس کے گھر آؤں گی؟ تیمور کا روم روم سلگ اٹھا۔ وہ ایک قدم نزدیک آیا۔ تمہیں لگتا ہے میں بے چین و بے قرار تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا، اسی لیے یہاں آیا ہوں؟ اس لمحے وہ دونوں نفرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا بھول گئی اس نکاح کی اصل وجہ میرا بیٹا ہے، اور اسے اکرام ہاؤس میں ہی رہنا چاہیے، چاہے تم راضی ہو یا نہ ہو۔ اس نے ان دونوں کو ٹکر ٹکر دیکھتے زیدان کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ ذرا سی شرم نہیں ہے آپ کو؟ ضبط کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو مرچیں کرنے لگے۔ کس منہ سے پلوشہ کے پاس جائیں گے؟ کیا جواب دیں گے اسے؟ اس لمحے تیمور کے لبوں پر ایک تمسخر ابھرا تھا۔ شرم کے پردے تم نے خود ختم کروائے ہیں۔ نہ تم اس ذلیل انسان سے شادی کی ضد کرتی، نہ یہ نوبت آتی۔ اور رہی بات پلوشہ کی، اس کی فکر کے لیے میں کافی ہوں، تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ اب تم دونوں کے درمیان دوستی رہے گی۔ کشمالہ کا دل چاہا اس شخص کے چہرے پر سجی یہ مسکراہٹ نوچ لے۔ آنسو لڑیوں کی صورت رخسار پر گرے تھے۔ وہ قدم اٹھاتا زیدان کی جانب بڑھ گیا جو اسے دیکھتے ہی ہمکنے لگا تھا۔ ذرا سا جھکتے زیدان کو گود میں اٹھا گیا۔ تیمور کا لمس پا کر اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ آج سے قانوناً تم دونوں میری ذمہ داری ہو۔ میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، وہ تڑک کر بولی۔ تیمور نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ تمام اخراجات میری جانب سے ہوں گے، تمہیں بس میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا لہجہ اٹل اور دو ٹوک تھا، مگر کشمالہ کی روح اس وقت جھلسی جب اس کی نگاہ زیدان کی مٹھی میں بند اپنے دوپٹے پر پڑی۔ یہ کیا پاگل پن اور دیوانگی تھی؟ اسے اپنے دوپٹے کا ہوش بھی نہ رہا۔ اس کی آنکھوں سے اس بار شرمندگی سے آنسو نکلے تھے اور فوراً اس کی جانب سے رخ موڑ گئی۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، شدید نفرت، اور میں مر کر بھی اس گھر میں نہیں جاؤں گی جہاں آپ کا سایہ بھی پڑتا ہو۔ نہ جانے کیوں تیمور کی مسکراہٹ سمٹی تھی اور آنکھوں میں تیزی سے ناگواری ابھر رہی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اپنے اور پلوشہ کی زندگی میں تمہارا منحوس سایہ برداشت کروں گا؟ میں تمہاری صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوں، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ اس کی پشت پر ایک پرتپش نگاہ ڈالتا ہوا زیدان کا ماتھا چوم کر واپس نیچے اتار گیا۔ کشمالہ نے ایک گولا حلق میں اتارا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ ایک گہری نگاہ، آخری نگاہ اس پر ڈالتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا، مگر کشمالہ نے اس کے قدم روکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میری خواہش ہے آپ آخری سانس تک اپنی اس بات پر قائم رہیں۔ تیمور نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ بکھرے بال لیے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ لڑکی نہیں، قیامت تھی جو آنکھوں سے اس پل شعلے اگل رہی تھی۔ تیمور بس ایک لمحے کے لیے منجمد ہوا، مگر اگلے پل جبڑے بھینچتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اب کہنے سننے کے لیے کچھ بچا تھا، مگر اگلے 2 دن تک وہ دونوں کے درمیان ہوئی اس گفتگو کو ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے نکال نہ سکا تھا، یہاں تک کہ اس کا پلوشہ سے نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ آج اس کا پلوشہ سے نکاح تھا جو بڑی سادگی سے ہونے جا رہا تھا۔ صرف قریبی عزیز ہی شرکت کرنے آئے تھے۔ وہ خود بغیر کوئی احساس اور امنگ لیے مولوی صاحب کا خطبہ سن رہا تھا اور بڑے میکان کے انداز میں ان کی ہدایات پر عمل کرتا چلا گیا، اور نکاح کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اب واقعی اکرام ہاؤس کی طرف نہیں پلٹنا۔ اور کیا واقعی اب نہیں پلٹنا تھا؟ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تھا۔ وہ پھر اسلام آباد واپس نہ گیا تھا۔ پلوشہ کی خواہش کا احترام کرتے اس نے اپنے اور پلوشہ کے ارجنٹ ویزا کی اپلیکیشن دے دی تھی، اور 1 ہفتے کے اندر اندر تمام انتظامات مکمل ہو گئے تھے۔ وہ اسے لے کر اپنا شہر ہی نہیں بلکہ ملک بھی چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ ضروری تھا، شاید بہت ضروری، مگر وہ اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنے دادا کی آنکھوں میں آنسو چھوڑے جا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ تینوں ہوئی اس کے فیصلے پر شدید خفا تھے، مگر خاموش تھے، کیونکہ آج اسی کی ہی وجہ سے ان کا وارث ان کے گھر میں ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ تیمور کے بہت چاہنے کے باوجود بھی رخصتی سے پہلے زیدان سے ملاقات نہ ہو پائی تھی، اور وہ اسی قلق کے ساتھ پلوشہ کو لیے نیو یارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، ہم تیرا شہر چھوڑ جائیں گے، دور افتادہ بستیوں میں کہیں تیری یادوں سے لو لگائیں گے، شمع ماہ و نجوم گل کر کے آنسوؤں کے دیے جلائیں گے، آخری بار ایک غزل سن لو، آخری بار ہم سنائیں گے، صورت موجہ ہوا جالت، ساری دنیا کی خاک اڑائیں گے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔